ورسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون روى الإمام أحمد رحمه الله عن علي رباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا اور جنت میں لے جانے والا راستہ اور دوزخ میں پہنچانے والی راہوں سے اپنے بندوں کو باخبر کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے جنت کے راستے پر چلیں اور جنت کے اہل ہو جائیں۔ اس کو نیکی پسند ہے، اطاعتوں سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، گناہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور اس کا انجام انسان کی زندگی میں بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، بڑا واضح بڑا روشن سمجھ میں آنے والا جنت کا راستہ اپنی امت کو دکھایا اور اس راستے پر چلنے کی تاکید فرمائی، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنی امت کو باخبر کیا اور ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس مختصر حمد و ثناء کے بعد یا حمد و صلات کے بعد آج 9 صفر 1442 ہجری مطابق 25 اگست 2023 عیسوی جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے راستہ تکلیف دہ ہے لیکن منزل راحتوں والی ہے۔
راستہ مشکل ہے لیکن منزل بڑی خوبصورت ہے. یہ ہم اس آج کے خطبے کا موضوع کہہ سکتے ہیں کہ راستے تکلیف دہ ہیں یا راستہ تکلیف دہ ہے لیکن منزل پرسکون ہے. خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ جنت میں جانے والا جو راستہ ہے وہ آزمائشوں اور فتنوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، تکلیف دہ راستہ ہے، لیکن آدمی اگر اس پر چلے اور صبر کرے اور یہ راستہ پار کر لے تو منزل اس کے لیے جنت ہے. اور جنت میں کیا ہے یہ معلوم ہے، تو راستہ بھی بتا دیا گیا، منزل بھی بتا دی گئی. راستہ صحیح عقیدہ ہے اور نیک اعمال ہے. منزل کی نعمتیں پتہ ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنت میں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں کچھ سنا ہے، نہ کسی دل میں ایسی نعمتوں کے متعلق کوئی تصور آیا. اب جس کو جنت چاہیے وہ راستہ اختیار کرے. آزمائشیں ہوں گی، تکلیف ہوگی، صبر کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا، لیکن منزل بڑی خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، پرامن، نعمتوں سے بھری ہوئی. تو وہ چاہیے تو پھر یہ راستہ جو ہے طے کرنا ہوگا. اس کے برعکس اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا راستہ ہمیں ملے، خواہشات سے بھرا ہوا ایک راستہ ہے دوسرا جہاں آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں. دنیا میں حرام راستے پر انسان چلتا ہے، وہ حرام راستہ ہے، لیکن منزل بڑی پرخطر ہے، بڑی ڈینجر ہے. وہاں سوائے عذاب کے اور تکلیفوں کے اور کچھ نہیں ہے. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو منزل کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے. بھائی میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، روڈ مشکل ہے لیکن منزل بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ کو بتا دیا گیا، ایک چھوٹی سی مثال ایسی یاد آ رہی تھی خطبے میں کہ یہ خطبے کے بعد، کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایک بہت زبردست باغ ہے جہاں ہر قسم کی آسائش، راحت والی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، آرام کی جگہ بھی ہے، پھول بھی ہیں، خوشبو بھی ہے، شاندار باغیچہ ہے، بہترین گارڈن، لیکن روڈ جو اس گارڈن کو پہنچاتی ہے وہ اچھی نہیں ہے، مطلب تکلیف دہ ہے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ لیکن اگر آپ نے وہ روڈ پکڑی تو آپ کو وہ باغ ملے گا. اس باغ میں آپ جائیں گے، جتنا رہنا ہے رہیے، جو کھانا ہے کھائیے، جو پینا ہے پیجیے، اور جتنی نعمتوں کی وہاں سے جو ہے آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے. آپ اپنے پورے خاندان کو لے کے جائیں گے وہاں پر. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ روڈ مشکل والی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقینی طور پر وہ باغ بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا، اس کی صفات آپ کو بتا دی گئی. تو آپ چاہیں گے کہ بھائی وہ مزہ لینے کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل برداشت کریں. اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو بدایہ نہیں نہایا کو دیکھتا ہے، سٹارٹنگ نہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے سٹارٹ لی، لیکن اینڈنگ کیا ہے؟ اگر اینڈنگ اچھی ہے، منزل جس کو کہا گیا، پہنچنا بہت اچھی جگہ پہ ہے، تو پھر سٹارٹنگ کی تکلیف کو انسان نہیں دیکھتا، برداشت کر لیتا. یہ عقل مند ہوتا ہے. اور پاگل ہے وہ آدمی، بیوقوف ہے وہ آدمی جو شروع کی اچھی روڈ کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ روڈ لے جا کر جس گڑھے میں اس کو پہنچائے گی، گرائے گی، اس کی گاڑی، وہ اس کی پوری فیملی، گاڑی کے افراد پورے تباہ اور برباد ہو جائیں گے. وہ یقینی ہے معاملہ، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ نہیں، روڈ بڑی خوبصورت ہے اور میری پوری خواہشیں اس روڈ سے وہ ہے پوری ہوتی ہیں، جو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ویسے مجھے ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو اس راستے پہ چلتا ہے. وہ عقل مند ہے، یہ بیوقوف ہے. اب ہم سب، یہی خطبے کا لب لباب تھا. بھائی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، آپ مظلوم ہیں، آپ ستائے ہوئے ہیں، یا آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ صبر کریں. منزل بڑی خوبصورت ہے، پرسکون، پر امن ہے، اور وہ ہے جنت. اللہ اکبر. جنت کے لیے قربانی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے ہم سے پہلے جو انسان دنیا میں گزرے ہیں، دو قسم کے لوگ گزرے ہیں. ہم بھی دو قسم میں سے ایک ہوں گے. آنے والے لوگ بھی جو قیامت تک آئیں گے وہ دو قسم میں سے ایک ہوں گے. پہلی قسم ان لوگوں کی جنہوں نے منزل دیکھی، راستے پہ چل گئے، منزل اچھی، راستہ مشکل. کہا کہ اچھی چیز کو پانے کے لیے مشکلیں برداشت کر لیں گے، قربانیاں دیں، صبر کیا، اپنے آپ کو روکا، نفس پر کنٹرول کیا،
شیطان سے لڑے اور شیطان کو ہرا دیا اور جیت گئے، منزل پر پہنچ گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا، دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اتنا مشکل، اتنی پریشانیاں تکلیفیں نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، وہ لوگ جو ہے اپنی راحتوں کو جو دنیاوی حرام راستے سے پورے کرنے لگے، اپنی خواہشات کے غلام بن گئے، نفس کے غلام بن گئے، انہوں نے معبود کا درجہ نفس کو دے دیا اور جو نفس کہتا تھا وہ کرتے تھے، اور انجام ان کا بڑا بھیانک ہو گیا۔ دو قسم کے لوگ گزرے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے جس کی ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جنت والے، غیر المغضوب علیہم والضالین، مغضوب علیہم لوگ اور ضالین لوگ جن کے راستے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جو دعائیں ہو رہی ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنا ہے، یا مغضوب علیہم میں سے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے یا ضالین میں سے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ انسان طے کر لے کہ جانا کدھر ہے، پھر راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بیوی بچوں سے بات کر لیں، میں اور آپ، بھائی جانا کہاں ہے، کدھر جانا ہے، دو منزلیں ہیں، جنت یا جہنم، راستے بتا دیے گئے ہیں۔ جانا ہے تو پھر راستے پہ چلنا پڑے گا، تو وہ راستہ وہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ ہر چیز واضح ہے، کلیئر ہے، اور اسی بات سے اسی کلیئرٹی یا راستہ جو کلیئر ہے، اسی چیز کو بتانے کے خطیب صاحب نے پہلی حدیث سے نقل کی جو مسند احمد کی روایت ہے۔ آئیے اس موضوع سے متعلق جو پوائنٹس ہیں یا جو آیتیں اور حدیثیں ہیں وہ ترجمہ سن لیں، پھر چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے گھر، جو کہ یہاں کا گھر ہے جدہ کا، وہ گھر جنت کے گھر کے لیے پورے راستہ چلتا رہنا پڑے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد کی حدیث سنیے، عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی، ہم سب کو نصیحت کی، ایسی نصیحت کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ڈر گئے، ایسی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی۔ نصیحتیں ہونی چاہیے، دیکھیے، بیوی کو نصیحت، بیوی شوہر کو نصیحت، ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت، استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت، ساتھی ساتھیوں کو نصیحت، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو نصیحت، بڑی بہن چھوٹی بہن کو نصیحت، پڑوسی کو نصیحتیں کام کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت سے ایمان والے کو فائدہ ہوتا ہے، بے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نصیحت سے، سر کے اوپر سے باتیں جائیں گی اس کی، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل پر نصیحت اثر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے اپنے اصحاب کو، ایک مرتبہ ایسی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بڑی نصیحت کی، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے اور دلوں میں ڈر اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری نصیحت ہے آپ کی، ایسی نصیحت انہا لموعدۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ ختم اب اس نصیحت کے بعد آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہ ایسی نصیحت آپ کر رہے ہیں ہمیں۔ تو فرمایا فماذا تعہد الینا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، تو بتا دیجئے کوئی عہد، کوئی ضروری بات ہم کو بتا دیجئے کہ جس پر ہم چلیں اور عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، میں واضح روشن دین پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اب اس راستے سے جو ہٹے گا میرے بعد وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ترکتکم علی البیضاء، میں نے بڑی واضح روشن راستہ تمہیں دکھا دیا، جنت کا راستہ، روشن، کلیئر، سیدھی روڈ، سیدھا راستہ ہے۔ ہاں اس راستے میں تکلیفیں ہیں، میں نے بتا دیا، سب واضح کر دیا، اور اتنا کلیئر ہے وہ راستہ جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، لیکن اس کی رات دن کے جیسے، اس راستے پہ چلیں گے تو رات میں بھی ایسے لگے گا جیسے دن کی روشنی میں جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کا، کلیئر، واضح ہے راستہ، سب کو معلوم، الحلال بین والحرام بین، حدیث۔ اب اس سے جو ہٹ جائے گا اس راستے سے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے والا راستہ یہ راستہ ہے، جنت تک لے جانے والا یہ راستہ ہے، لیکن یہ راستہ پھولوں سے یا خوشبوؤں سے بھرا ہوا نہیں ہے کہ راستے میں پھول ہی پھول ہیں، آرام سے آپ چلتے جائیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، برداشت، صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ بھئی تکلیف ہو تو صبر کی ضرورت پڑتی ہے نا، آدمی کو تکلیف نہ ہو تو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسا نہ سمجھیں کہ پھولوں سے بھرا یہ راستہ ہے، چمن ہی چمن راستے میں ہیں، باغ ہی باغ راستوں میں ہیں، نہیں، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں تکلیف بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبت بھی ہوگی، آزمائشیں بھی ہوں گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسی راستے پر چلنے کی ہم سب کو تاکید کی ہے
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے خیر جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنے کا تاکید کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ بتا دو اپنی امت کو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، کیا کرنا ہے اس راستے پر؟ چلو اس راستے پر، فَاتَّبِعُوا، چلو اس راستے پر، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر اس راستے سے تم دور ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وصیت ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دیکھیے جنت میں جانے والا ایک راستہ، دیکھیے کیا فرمایا، صراطی مستقیمہ، ایک راستہ، اتبعو، اس کو فالو کرو، ولا تتبعوا السبل، اور جو سبل یعنی راستے، جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے جو ہم اللہ سے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں اس راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم راستہ، سیدھا راستہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہ بیان فرمایا، آپ بتا دو اپنی امت کو کہ میرے راستے پر چلو، ایک سیدھا راستہ جو میں تم کو دکھا کر جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا، جو ابھی حدیث سب نے سنی، جس کی رات دن کی جیسے روشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ بھٹکنے والوں کے راستے یا گمراہ کر دینے والے راستے، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو انسان منزل کو جان لے، بڑا پیارا جملہ تھا، دیکھیے عربی کا، جو خطبے میں بتایا گیا، من عرف الغایہ ہانت علیہ الوسیلہ، جس کو انجام پتا ہے اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، حالانکہ مشکل ہے وہ راستہ، لیکن وہ چل جائے گا، اس میں چلو اسی پہ جانا ہے، بس ختم، بیٹھو، بیوی بچوں کو بٹھا لے گا، بولے گا ہم کو معلوم ہے کہاں جانا ہے ہمیں، بیٹھو۔ ارے یہ کیسی روڈ، ڈیڈی ممی بابا، ڈیڈی کو پتا ہے۔ جس کو منزل معلوم ہو، جس کو جنت معلوم ہو، وہ اسی راستے پر چلے گا، چلائے گا اپنی فیملی کو۔ کیا میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ کی جنت، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار تھے، صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جو جنت ہے وہ بڑی مہنگی ہے، اور اللہ کی جو سامان ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ خریدنا ہے خرید دیجیے، لیکن چیز بڑی زبردست ہے، اور وہ سامان جو ہے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ رب کا دیدار ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اس راستے سے چل کر جنت پہنچیں گے۔ اور یہ بات بتا دی گئی کہ اس راستے پہ بڑی تکلیفیں ہوں گی، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، اور قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ آزمایا جائے گا، روڈ بڑی مشکل ہے، لیکن چلیں اس پہ تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھیے ہم ضرور آزمائیں گے۔ آزمائشیں ہوتی ہیں اس راستے پر طرح طرح سے۔ آر یو ریڈی؟ آزمائش کے لیے آر وی ریڈی؟ چلنا ہے تو چلیے، پھر آزمائشیں ہوں گی، پھر کرنا کیا پڑے گا؟ صبر کے لیے آپ تیار ہیں تو چل پڑیے پھر اس راستے پر۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ راستہ ایزی ہے، مشکل ہے، آزمائشیں ہوں گی۔ کیسے؟ ڈرایا جائے گا، ڈر، بھوک، مال کی کمی، فائنینشیل پرابلم جس کو انگلش میں کہتے ہیں، انفس، جان جائیں گے، عزیز چلے جائیں گے، کسی کے شوہر، کسی کے ابا، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کا بہن، جانوں کو بھی لیں گے ہم آپ کے آزمائش۔ ثمرات، پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین، یہ سب آزمائشیں ہوں گی۔ اب آزمائش میں دو قسم کے لوگ، یا تو صبر کرنے والے یا صبر نہیں کرنے والے، چھوڑ دیں گے اس راستے سے، پلٹ جائیں گے، چلو چھوڑ دو یہ روڈ۔ لیکن جو صبر کریں گے، خوشخبری، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب پریشانی آئی جن کی زندگی میں، کون؟ صابرین، وہ صابرین، وہ صبر کرنے والے لوگ جن کی زندگی میں جب پریشانی آئی، ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے بندے ہیں، لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ان پر ہوں گی، اور برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہی معنی ایک حدیث میں بھی ہے جو طبرانی کی روایت خطیب صاحب نے بتائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جو صبر کا زمانہ ہوگا، اس میں صبر کرنا پڑے گا بہت، اور جو اس زمانے میں سیدھے راستے پر لگ جائے
اور صبر کرے اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا 50 جو شہید ہم میں سے یا ان لوگوں میں سے؟ فرمایا تم میں سے۔ سبحان اللہ، کیا معلوم ہوا اس سے؟ جو پرفتن آزمائش کے دور میں صبر کرے گا، راستے پر سیدھے چلتا رہے گا، اس کو 50 صحابہ رضی اللہ عنہم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، 50 شہداء صحابہ، ان کا اجر اس انسان کو ملے گا۔ لہٰذا محترم سامعین، صبر کی ضرورت پڑتی ہے، صبر کرنا چاہیے، ہر آزمائش پر صبر، ہر تکلیف پر، مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اجر ملے 50 شہیدوں کا، یا اجر عظیم ملے، جنت ملے اور اللہ کی دیدار ہو، تو پھر اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں صبر زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو صبر کرتے ہیں اور تبدیلی نہیں کرتے دین میں، اور اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث خطیب صاحب نے بیان کی جو صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو صبر نہیں کرتے۔ کہ دیکھیے سیدھے راستے کا مطلب جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا صحیح عقیدہ ہے اور سنت پر عمل ہے، کیونکہ سنت پر عمل ہی عمل صالح ہے۔ تو بدعت، شرک سے بچنا، صبر کرنا پڑے گا۔ شرک سے بچنے کے لیے صبر، بدعتوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا۔ تو سیدھے راستے پہ انسان چلے، توحید کا راستہ، اتباع سنت کا راستہ، تو اس کا انجام جو ہے بڑا پیارا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے حوض کوثر سے متعلق، ابو ہریرہ کی مشہور حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت حوض پر آئے گی، حوض یعنی حوض کوثر، انا اعطینا کل کوثر، وہی حوض پر آئے گی، اور میں لوگوں کو ہٹاؤں گا وہاں تاکہ اپنی امت کا استقبال کروں۔ دوسرے لوگ بھی آئیں گے تو ہٹاؤں گا میں لوگوں کو اپنے اس حوض سے، جیسے انسان دوسرے جانوروں کو ہٹاتا ہے تاکہ اس کے جانور آ جائیں۔ مثال دی جیسے پانی کی کیا بولتے ہیں، حوض ہوتا ہے پانی کا، جہاں جانور آتے پانی پیتے ہیں، اونٹ، تو کسی لوگوں کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے تاکہ اس کے اونٹ آئیں۔ یہ انتظار کر رہا ہے اپنے اونٹوں کا تاکہ اس کے اونٹ آئیں اور پئیں اور سیراب ہو جائیں اس پانی سے۔ تو مثال دے کر میں اپنی امت کا انتظار کروں گا حوض پر، اور دوسرے لوگ جو آئیں گے دوسری امتی، میں ان کو ہٹاؤں گا وہاں سے تاکہ صرف میری امت وہاں آئے۔ تو کیا ہوگا؟ یا فرشتے کہیں گے، صحابہ نے عرض کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، یا نبی اللہ اتعرفنا، وہاں حوض پر آپ ہم کو پہچان لیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتیوں کو آپ پہچان لیں گے وہاں پر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیوں نہیں پہچانوں؟ نعم میں پہچانوں گا، کیونکہ تمہاری ایک نشانی ہوگی، جو ایک پہچان ہوگی تمہاری جو کسی اور امت کی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وضو کی وجہ سے چہرے اور ہاتھ پیر چمکیں گے۔ خلاصہ یہ حدیث کا، غرم محجلین من، وضو کرنے کے لیے وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ اور پیر، تو چہرے اور ہاتھ اور پیروں میں روشنی ہوگی، ایک چمک ہوگی، اس چمک کو دیکھ کر میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ چمک کیسے ہوگی بھائی؟ وضو کرنے سے۔ وضو کون کرتے؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، وضو کون کرتے؟ جو نماز پڑھتے۔ جس کو نماز نہیں پڑھنا ہے وضو کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ وضو، نہ نماز نہ وضو، کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ نہ نماز، نہ وضو، نہ چمک، نہ حوض، نہ کوثر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے وہ پانی پینا۔ جاؤ جہاں جانا ہے، چاہیے پانی تو پھر نماز پڑھو، عبادتیں کرو، کیونکہ یہ عبادت نماز ایک ذریعہ ہے جس سے آپ اس فضل کو، اس کو پا سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آگے سنیے جو ضروری بات ہے، جو راستے سے ہٹنا نہیں ہے، سنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو آئیں گے تم میری امت، تردون علیہ، آپ لوگ آؤ گے اور آپ کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکیں گے، تو اس سے میں پہچان لوں گا اور استقبال کروں گا۔ پھر لیکن آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، دیکھیے آپ لوگوں میں سے نہیں ہیں جو وضو کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کچھ لوگوں کو مجھ سے روک دیا جائے گا، نہیں ان کو حوض تک نہیں پہنچا سکتے ہم، فرشتے روک دیں گے۔ میں کہوں گا یا اللہ کس لیے جو ہے، اے میرے پروردگار یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اچھا امت ہے کیسے پہچانے؟ وضو سے، سمجھ میں آئی نا بات؟ لیکن کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں۔ تو فرشتہ جواب دے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعت کی؟ اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے؟ آپ جو راستہ دے کر گئے تھے سنت کا راستہ، اس سے ہٹے بدعات کے۔ دیکھیں
هل تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ کو خبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کہے گا آپ کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے راستہ دکھا کے، سنت بتا کے، اس پر اتباع، اور آپ نے تاکید بھی کی تھی کہ اتباع کرو، لیکن لوگوں نے نہیں کی، ابتدا کی، بدعت کیا. کیا آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا بدعتیں کی؟ یا تو اللہ، یہاں تک حدیث ختم ہوئی. دوسری ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ راستے پر چلنا چاہیے، سنت کے راستے پر جو کہ ہدایت کا، جنت کا راستہ ہے، اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جہاں تک ہمارا رزق کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رزق اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں آئے گا، ملے گا، لہذا انسان راستے کو نہ چھوڑے، سیدھے راستے سے، حلال راستے سے رزق حاصل. ایک اور ایک مثال بھی دی کہ رزق کے معاملے میں بھی جو ہے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، حلال راستے سے رزق حاصل کرنا چاہیے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ہمارا رزق جو مقدر ہے وہ محفوظ ہے. تو غلط راستے سے اس کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے پوائنٹ جو بتانا چاہتے ہیں خطیب صاحب اس پوائنٹ میں، اس مسئلے میں، کہ ہمارا رزق محفوظ ہے، مضمون ہے، کنفرم ہے، ملنے والا ہے، سب جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا، اور اس کو پائے بغیر ہم دنیا سے جائیں گے بھی نہیں، اس کو حاصل کیے بغیر ہم دنیا سے جائیں گے بھی نہیں. لہذا غلط راستے پر نہیں چلنا. پھر اس رزق کو بڑھانے کے لیے، یا اس کو اس کی حوث میں، یا کیا کہتے ہیں اس کے حرص اور لالچ میں، اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے. اللہ کہہ رہا ہے آسمان میں ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے. اور حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا روح الامین جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں مرے گا، نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا رزق کمپلیٹ اس کو نہیں مل جائے گا. لہذا اللہ سے ڈرو اور حلال راستے سے رزق کو تلاش کرو. رزق کی تلاش تمہیں حرام راستے پر نہ پہنچا دے، پھر رزق کی لالچ تمہیں حرام راستوں پر جو کہ جنت سے ہٹایا، جنت سے دور راستہ ہے، اس راستے پہ نہ چلا جائے. اس لیے کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کی فرما برداری سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ رزق ملے، رزق اللہ کے پاس ہے. ہم چاہتے ہیں جنت ملے، اللہ اس کا خالق ہے. تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ گناہوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، نیکیوں سے، اطاعتوں سے ہی راضی ہوگا. جب راضی ہوگا تو وہ دے گا جو اس کے ہاتھ میں ہے، جنت، رزق، ساری چیزیں، جو کہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. اور یہ دنیا میں جو کافر ہیں، یا دنیا میں جو غلط راستے پر چل کر جو ہے خوب لوٹ رہے ہیں، موج و مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر مسلمان جو آزمائش کی زندگی میں ہے وہ پریشان نہ ہو، اور وہ ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، اور یہ نہ سمجھے کہ ان کی موج مستی دیکھیے، یہ غلط راستے پہ چلتے ہوئے بھی اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سیدھے راستے پر چل کر بھی اتنی مشکلوں میں ہیں. ایسا نہ سمجھیں. انجام اس کا بڑا بھیانک ہے، آپ کا بڑا خوبصورت ہے. وہ جہنم میں جائے گا، آپ جنت میں جائیں گے. وہاں وہ روئے گا اور آپ ہنسیں گے. آج وہ ہنس رہا ہے اور آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن انجام کو اگر دیکھیں، آپ ہنسیں گے، آپ پر خوشی ہوگی آپ کی زندگی میں، اور اس کی زندگی میں رونا ہوگا، پریشانیاں ہوں گی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے سنی حدیث. دنیا کے سب سے نعمتوں میں پلے ہوئے انسان کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور دوزخ میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی. دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا شخص، سب سے زیادہ راحت میں دنیا میں، اس کو وہ جہنمی ہوگا. اس کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی راحت کی زندگی گزار رہا تھا، سب سے زیادہ راحت میں. ایک ڈبکی لگائی جائے گی دوزخ کی میں، اور اس سے پوچھا جائے گا کبھی راحت دیکھے؟ وہ بولے گا قسم اللہ کی میری زندگی میں کبھی خوشی راحت میں نے دیکھی نہیں، جبکہ سب سے زیادہ راحت والا تھا وہ. اس کے برعکس ایسے انسان کو جو دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا ہوا، پریشان، مصیبت زدہ، اس کو لائیں گے جو جنتی ہوگا. اس کو جو ہے جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی مصیبت آئی زندگی میں؟ بولے گا کہاں، کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی میں نے. بھول جائے گا. جنت میں ایک داخلہ ساری اس کی پریشانی مصیبتوں کو بھلا دے گا. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے کون راحت میں ہوگا، کون خوشی میں ہوگا. لہذا اگر ہم یہ چیز چاہتے ہیں تو پھر اس راستے پہ چلنا پڑے گا. بدایات، عقل مند لوگ کہتے ہیں، دیکھیں بڑے پیارے جملے تھے، میں اردو ترجمہ کر دوں گا اس کا. العقلاء من الناس لا ينظرون الى البدايات بل ينظرون الى النهايات. عقل مند وہ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ کو نہیں دیکھتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو شروعات کو نہیں دیکھتا ہے، آغاز کو نہیں دیکھتا ہے، انجام کو دیکھتا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو آغاز کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ انجام کیا ہے یہ تو بتاؤ ذرا. اور وہ اگر کنفرم ہے اچھا انجام تو پھر چلو.
نکل جاتا ہے اس راستے پر. سبحان اللہ. اور یہی ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیے آیتیں بڑی پیاری ہیں, ترجمہ بھی کرنا بڑا مناسب ہے. ختم ہو رہی ہے بات. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. مجرم لوگ جنہوں نے جرم کیا, سب سے بڑا جرم شرک ہے, کفر ہے, تو کافر, مشرک, شرک کرنے والے, گناہ کرنے والے, یہ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے تھے. مسلمانوں کو دیکھ کر, ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب بھی ان ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے, ٹھٹا کرتے تھے ان کے ساتھ. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور اپنے گھروں میں جاتے تو خوب موج مستی میں رہتے, خوب دنیا کی چیزیں ملی ہوئی تھی ان کو, ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ. اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, بھٹکے ہوئے. وما ارسلوا علیہم حافظین. حالانکہ ان کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. اب قیامت کے دن کیا, یہ تو دنیا ہوا نا بھائی, اب آخرت میں کیا ہوگا دیکھیے. وہی جو ہنستا ہے وہ روئے گا. وہ میں جو شروع میں نے کہا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج یعنی قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے, ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے دیکھ کر ان کی بربادی کو اور ان کے عذابوں کو. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. سوال پر بات ختم ہوتی ہے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. کا کافر جو کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو مل گیا یا نہیں ملا. اللہ اکبر. لہذا انسان انجام کو دیکھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے, اور کافر چاہتے ہیں کہ, یا گمراہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نفسانی خواہشات کی اتباع کریں اور سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. اللہ نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ چاہتا ہے تم کو معاف کر دے. اے لوگو, اللہ چاہتا ہے تم کو معاف کرے. وَيُرِيدُ أَهْلُ الشَّهَوَاتِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں, ایمان والوں, تم بڑی یو ٹرن لے لو, اس سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ, مکمل طور پر ہٹ جاؤ. وہ یہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جتن کوششیں کر رہے ہیں. ایک حدیث آخری میں بڑی زبردست آئی, اس کو سنیں اور بات ختم ہے یہاں پر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست حدیث سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی, جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ذرا جاؤ دیکھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام گئے, جا کر دیکھے جنت, دیکھے جنت کی نعمتیں دیکھیں. اس کے بعد کہا کہ یا اللہ, اس میں تو سارے لوگ آئیں گے, اس میں تو سارے لوگ آ جائیں گے. ٹھیک, اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ نے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا. راستے پورے جتنے جنت میں جائیں گے تکلیف دے, آزمائیں. اس کے بعد کہا اب جاؤ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام گئے, دیکھے, سیکنڈ میں گئے, دیکھے, بولے کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. پہلے کیا بولے, پورے آئیں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو, حدیث. اب کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی نہیں جائے گا جنت. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی اور انہوں نے قسم کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم, میں خلاصہ بتا رہا ہوں بات ختم کرنے حدیث کا. تو اس کے بعد اللہ نے جب دوزخ بنائی تو کہا کہ جبریل جاؤ ذرا دوزخ کو دیکھ کر آؤ. تو وہ گئے اور انہوں نے دیکھا جہنم کو, دوزخ کو. اس کے بعد آ کے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم, اس میں سارے لوگ چلے جائیں گے, اس میں نہیں عفواً, اس میں کوئی نہیں آئے گا. اتنی عذاب, اتنی تکلیفیں, اتنی پریشانیاں, اس میں کوئی نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک. پھر اللہ نے جب خواہشات سے اس کو گھیر دیا, دوزخ کو, جہنم کی آگ کو, کہا کہ اب جا کے دیکھ کے آؤ. گئے, دیکھے, بڑی خواہش خواہش خواہش, جو دل بولے وہ کرو, سیدھے دوزخ میں چلے جاتے. بیوی حرام راستے پہ چلنے کے لیے کہتی ہے سنتے جاؤ بیوی کی بات. حرام راستے پہ چلنے کے لیے جو بیوی کہتی ہے سنتے جاؤ, سیدھے دوزخ میں خود بھی جاؤ گے, بیوی بھی لے کے جاؤ. یا اس کے عکس. تو جب خواہشات سے جہنم کو گھیر دیا گیا تو جبریل السلام سے اللہ نے پوچھا کہ ہاں دیکھ کے آئے. ہاں. تو جبریل السلام نے کہا قسم ہے تیری عزت کی اللہ, اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم ہے, مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی بچے گا نہیں اس سے. مجھے ڈر ہے کہ اس دوزخ سے کوئی بھی لا يبقى احد الا دخلها, سب چلے جائیں گے اس میں. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ راستہ اگرچہ تکلیف دہ ہے, منزل بڑی خوبصورت ہے, چلنا ہے تو ٹھیک ہے. ابھی جیسے تھوڑی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, لیکن کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ ابھی بات ختم ہوگی, حدیثیں ختم ہوگی. جی فائدہ ہوگا تو پھر استقامت کی زندگی گزاریں. ایسے ہی ہر اطاعت, ہر فرما برداری, ہر خیر کے کام میں اگر تکلیفیں ہو رہی ہیں حلال راستے پہ چل لیں, تکلیف کو برداشت کیجئے, انجام بڑا خوبصورت ہے. اگر تکلیف کے بعد راحت ہو رہی ہے
حج میں تکلیف ہوتی ہے, عمرے میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو, ہے نا, سیدھے راستے پہ گرمی میں ظہر کی نماز کو جانا ہے, پانی گرم وضو کرنا, تکلیف ہے, تھوڑی تکلیف بڑی تکلیف مثال, لیکن اس کے بدلے ہمیں بہترین انجام ہمارا بہترین ہونے والا ہے, جنت کی راحتیں ملیں گی. کیوں نہیں بھائی, کیوں نہیں؟ اگر راستے کی دھوپ سے, گرمی کے راستے فل گرمی ہے, شباب میں ہے گرمی, لیکن مسجد میں زبردست اے سی ہے, ٹھنڈک, آپ جا کے وہاں جتنا چاہے بیٹھ جائیں کھانے پینے سے, تو آپ بولیں گے میں جاؤں گا, نہیں گرمی میں جانا ہے, اور جاؤں گا گرمی میں, پسینہ پسینہ نکل جائے گا, پسینے میں نکلے, آگ لگے میرے جسم کو, میں جاؤں گا وہاں جا کر, جو ہے آدمی بولتا ہے نا جوش میں ایسے, میں جاؤں گا اس مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں گا جہاں سکون اور راحت اور ٹھنڈک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ختم ہو گئی, میسج پہنچ گیا, چلنا ہے تو چلیے, نہیں جانا ہے تو آپ کی میری مرضی, مجھے جانا ہے میں اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤں گا, آپ کو جانا ہے آپ اپنی بیوی بچوں کو لے جائیں, خود بھی چلیں, بیوی بچوں کو لے جائیں, ان کو بتا دیں بھائی کدھر جانا ہے, بس یہی ہے, جنت یا جہنم, کدھر جانا ہے. تو پہلے بیگم بچے پریشان ہو جائیں گے کہ ڈیڈی بابا یہ کیسا سوال کر گئے, کوئی سوال ہے؟ ہاں یہ سوال ہے بھائی, یہ بہت پہلے پوچھنا تھا, نہیں پوچھے. جہنم کس کو چاہیے؟ نہیں چاہیے جنت. تو پھر جنت کا ایک راستہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اس راستے پر چلو. میں بھی چل رہا ہوں, آپ بھی چلو, تاکہ میں اور آپ سب مل کر جنت کی راحتوں کو اور سکون کو پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں پہ صبر کرنے والا, راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو برداشت کرنے والا, اور ہدایت کے راستے پر استقامت کی زندگی گزارنے والا بنا دے, اور جنت میں ہم سب کو جمع کر دے جیسے اللہ نے یہاں اس مسجد میں ہمیں جمع کیا. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.